بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے، اور آج سے انشاءاللہ العزیز تیسرے عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی دنوں کی نسبت اس عشرے میں زیادہ عبادات کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام تشریف فرمائے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے اور کہا، میرے صحابہ تم جانتے ہو کون سا مہینہ تم پر آیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، جی اللہ کے نبی جی ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے وہ شخص ہر قسم کی خیر و بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے، اور جو شخص اس رات کی قدر و منزلت سے خیر و بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے گویا کہ وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مزید فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہنے والا شخص بد نصیب ہے۔ وہ کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ ایک رات لیلۃ القدر جو 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ ایک بندہ 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کرتا رہے، اور ایک بندہ صرف ایک لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرے، یہ اللہ کا امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ محنت کم ہے اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں اور 29ویں رات۔ ان راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے، لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جی اگر میری زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے یا مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اللہ سے یہ دعا کیا کر، لیلۃ القدر کی جو دعا اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ حضرات، لیلۃ القدر کی قرآن و حدیث پہ بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بھی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جس عشرے کا آج آغاز ہو رہا ہے، اس کی طاق راتوں میں ان لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرو، تسبیح کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور آخر میں اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔